نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد والے محمد برکات صلوات۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا وطبیب شفیع ذنوبنا ومولا القرآن جد الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم بلند صلوات۔ دعا ہے مالک عزت، یہاں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما، پروردگار عالم بانیان کی توفیقات خیر میں وسعت عطا فرما، پروردگار عالم بانیان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات پہ اولاد ہیں آج کے دن کے صدقے سے تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات قرض میں مبتلا ہیں تمام کے قرض غائبانہ طور پر عطا فرما، پروردگار عالم جس مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، پروردگار جن کے نام یاد ہیں جن کے نام یاد نہیں، تمام کی نیک حاجات کو مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار عالم ہمیں اس وقت موت نہ دے جب تک زیارت کربلا نہ کر لیں، پروردگار عالم آمین ضرور کہنا، پروردگار عالم ہمارے حقیقی دور اعظم آیت اللہ کبریٰ امام ولی العصر کے ظہور میں تعظیم فرما، امام حسین علیہ السلام کا جتنا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات پڑھ محمد اجازت ہے ذکر بات شروع کیا جا سکے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، خدا کہہ رہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، خدا ارشاد فرما رہے کہ یاد رکھو اس دن کو جب ہم تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یاد رکھو اس دن کو کہ جب ہم تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب زید بھیا اللہ نے اس میں دو چیزوں کا خصوصی تذکرہ کیا، ایک قیامت ایک امامت۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کو نہ بھول جانا اور امامت کو معمولی نہ سمجھنا۔ اب عزیزان محترم تمہید کی ذرا گفتگو ہے، آپ کو ذرا زحمت دینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کو معمولی نہ سمجھیں، کیوں؟ قیامت پیشی کا دن ہے، انسان ہر تاریخ بھول سکتا ہے لیکن پیشی کی تاریخ بھول نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیزوں کو بھلا دینا، قیامت نہ بھلانا، قیامت کو نہ بھول جانا، یہ تمہاری پیشی کا دن ہے، اور اس وقت تمہاری پیشی کا انجام اچھا نہیں ہوگا اگر تمہارا امام اچھا نہیں ہوگا، اگر تمہارا امام اچھا نہیں تو پھر پیشی کا نتیجہ بھی اچھا نہیں۔ اور نیک وقت ہے وہ انسان جس کا امام اچھا ہے،
اور بدبخت ہے وہ انسان جس کا ایمان ناکام ہے۔ اب دیکھیے جو بھی اس دنیا میں آیا خدا نے اتارا، خدا کی مرضی کہ وہ جس گھر میں چاہے، جس خاندان میں چاہے، جس علاقے میں چاہے، جہاں بھی چاہے بچے کو پیدا کر سکتا ہے، کسی کی اس میں کوئی اختیار نہیں۔ خدا جب جس کو چاہے وہ وہاں اتارتا ہے، اور خدا جب بھی چاہے، اب بندہ چاہے سفر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بچپنے میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اور جب وہ بلائے تو اسے جانا پڑتا ہے۔ جیسے بھائی جان، نہ بندے کا آنے پہ اختیار تو نہ جانے پہ اختیار، تو اگر کس بات کی، غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا کہ نہ بندہ اپنی مرضی سے جہان میں آتا ہے نہ جاتا ہے۔ جو آنے والا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے 2 سے 3 دن کی مہلت دے دے، جانے والا یہ نہیں کہتا مجھے پرسوں تک کی چھٹی دے دے۔ نہ آنے پہ اختیار نہ جانے پہ اختیار، آنا بھی اس کی مرضی سے، جانا بھی اس کی مرضی سے۔ اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں نازل کیا، میں نے تمہیں یہاں بھیج دیا اپنی مرضی سے، تمہیں بلایا تو اپنی مرضی سے، لیکن جو سینٹر کا عرصہ ہے، جو زندگی ہے تیری، وہ تیرے اختیار میں تھی، بتا کہاں گزاری۔ اللہ زندگی کا سوال کرے گا کہ ہم نے زندگی پر تیرا اختیار دیا، بتا وہ تم نے زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری۔ تو ہمیں زندگی کا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر پھوٹ پھوٹ کر رکھنا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ اب دیکھیے بندہ نہ آنے پہ رہا نہ جانے پر۔ اب کوئی بندہ مر جائے، بھاگا بھاگا مولوی صاحب سے پاس پہنچا، جی ابا جی فوت ہو گئے۔ مولوی نے کہا ہاتھ تو نہیں لگایا؟ جی ظاہر بات ہے ہاتھ لگایا ہے، تو غسل کر میں آ رہا ہوں۔ ادھر غسلے میت کیا، ادھر باہر دروازے کے نکلا، دیکھا تو کتا مرا ہوا پڑا، کتے کی ٹانگ سے پکڑا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا۔ پھر مولوی کے پاس، جی پہلے ابا جی کو ہاتھ لگایا تھا، غسل واجب ہو گیا تھا، اب مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا۔ کہنے لگا نانا تو ہاتھ دھو لے تو پاک ہے۔ ارے مرتا مر جا، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں علی جیسا کیسے؟ مولا سلام نے رکھا، حاسدین کی نظر سے محفوظ رہیے۔ تو علی جیسا نہیں ہو سکتا، تو کتے جیسا، تو زندگی میں علی کی برابری۔ علی کا تقابل کیسے؟ تقابل سے میرے بات ذہن میں آ گئی، جنگ نہروان تھی، علی نے کہا مالک اشتر حملہ کرو، مالک نے حملہ کیا، مالک اشتر نے 99 بندے مارے، 99 قتل کر کے واپس آئے۔ پھر علی میدان میں گئے، علی نے 100 لوگوں کو مارا، مالک اشتر نے 99 لوگوں کو واصل جہنم کیا، علی نے 100 کو کیا۔ اب مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں ایک اور بندہ قتل کر لیتا تو علی کے برابر آ جاتا۔ نبی نے کہا مالک دوبارہ کلمہ پڑھ، او ہو مالک دوبارہ کلمہ پڑھ۔ تو نے علی کی برابری کا سوچا تو سوچا کیسے؟ دیکھیں شیطان ہر تک پہنچا ہے، شیطان کی رسائی ہر تک ہے۔ دیکھیں جو شیطان ہے نا، خدا قرآن میں کہتے ہیں وسوسہ فی صدور الناس، شیطان سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے، دل میں نہیں۔ یاد جو جملے کو پہنچے، شیطان دل میں وسوسے پیدا نہیں کرتا، سینے میں کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس۔ یعنی یہ پتہ چلا شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں۔ علی سینے میں نہیں آتا، علی دل میں آتا ہے، اور جہاں علی آ جائے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ ابھی کی مرتبہ ذرا میں چاہتا ہوں ذرا علمی بات ہو جائے تو آپ آگاہ ہو جائیں اس باتوں سے بھی۔ اب دیکھیے اب اسلام ہر تک معصوم جو ہے اس کے قریب شیطان نہ پہنچا۔
ہر نبی کے پاس پہنچا، ہر ولی کے پاس شیطان پہنچا. گمراہ کیا نے امجد بھائی، پڑھے لکھے ذہین بیٹھے ہیں آپ. ہر نبی کو گمراہ کیا. آدم کو دیکھ لیے، کس نے کہا تھا کہ اس کے قریب جا اور اس کو کھا؟ شیطان ہی تھا. یعنی کہ شیطان آدم تک پہنچا، نوح تک آیا، ابراہیم تک آیا. ہر ایک نبی کے پاس شیطان پہنچا. جب میں جملہ دینے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کس طرح آپ جملہ سن پائیں گے یا نہیں سن پائیں گے. ارے جو شیطان آدم تک پہنچ گیا وہ کربلا میں جون تک نہیں آیا. میں نے جملہ دے دیا، جو شیطان آدم تک پہنچ گیا وہ کربلا میں جون تک نہیں آیا. یا مجھے کسی کتاب میں دکھا دو کہ جون گمراہ ہوا ہو. نہیں. اور یہ تو خود حسین نے فرما دیا کہ میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، رسول کے بھی نہیں، علی کے بھی نہیں، حسن کے بھی نہیں. اب جب حسین نے کہا تھا عباس چراغ گل کر دو. اب جملہ سنیے گا، بہت بڑا جملہ فضائل کا. امجد بھائی توجہ کیجیے. مولا حسین نے کہا عباس چراغ بجھا دو. جب امام حسین نے کہا کہ میں حجت تمام کرتا ہوں، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. اور تاریخ کہتی ہے کہ بندے اٹھے. حسین نے فرمایا جنت کا ضامن میں ہوں، میں حجت تمام کرتا ہوں، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. ادھر حسین بادشاہ نے کہا عباس چراغ بجھا دو. عباس نے چراغ بجھا دیا. اب ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جب مولا حسین نے دیکھا کہ بندوں کی آہٹ محسوس ہوئی کہ بندے جا رہے ہیں. جب امجد بھائی ان کے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز دور تک پہنچ چکی، پھر حسین بادشاہ نے کہا، اب جملہ سنیے گا. اب حسین بادشاہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. جو جملہ کہا ہے نا، زندگی قربان امجد بھائی اس جملے پر. حسین بادشاہ نے پہلے کہا اکبر چراغ بجھا. اکبر کو کہا چراغ بجھا دے. ایک مرتبہ بندے چلے گئے دور دور تک. جب ان کی گھنٹیوں کی آواز مولا کو سنانی یعنی بند ہوگی، پھر مولا نے کہا عباس چراغ جلا. کون سمجھائے؟ اکبر کو کہا تھا چراغ بجھا، عباس کو کہا تھا چراغ جلا. میرا یہ عقیدہ ہے حسین بادشاہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے اکبر چھوڑ کر جا سکتا ہے، عباس نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہ وفا پہ ناز تھا کہ مجھے اکبر چھوڑ کر جا سکتا ہے، عباس نہیں جا سکتا. اس لیے عباس کو کہا کہ عباس چراغ جلا. حسین کریموں کا کریم، حسین رحیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے حسین. کون جانے کہ حسین کیا ہے. حبیب بن مظاہر نے کہہ دیا تھا کہ جب مولا نے خط بھیجا حبیب بن مظاہر کے کہ میں جنگ کے لیے آیا ہوں، تو حبیب آیا. حبیب جب جانے لگا کوفہ سے تو بھرے چوک میں کھڑا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اپنے امام کی نصرت کے لیے. اور کہا کہہ لوگوں یاد رکھنا، حسین کا نسب پوچھنا، حسین کا حسب نہ پوچھنا. نسب جو آبا و اجداد کا ہوتا ہے، میں پچھلے سال کی تقریر میں کر چکا تھا. حسین امینی والا من الحسین پر، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. نبی نے کہہ دیا. ابھی کی مرتبہ جن کے ذہنوں میں میری تقریر ہوگی وہ پہنچ چکے ہوں گے. حبیب کہتا ہے کہ حسین کا نسب پوچھنا، حسین کا حسب مت پوچھنا. نسب کیا؟ رسول ہیں، علی ہیں نسب میں. اور کہا حسب نہ پوچھنا. حسب ہے ذاتی کمال، جو ذات کا کمال ہو اسے حسب کہتے ہیں. ارے نسب میں تو، اب جملہ سنیے گا، نسب میں تو رسول، سننا جملہ بہت بڑا جملہ، نسب میں رسول نانا ہے حسین کے، لیکن حسب میں حسین نانا کا بھی باپ ہے، علی کا بھی باپ ہے. حسین کا ذاتی کمال یہ ہے کہ حسین کا حسب ہی اعلیٰ ہے. اور حسین کا حسب نہیں، حسین کا نسب بھی اعلیٰ، حسب ہی اعلیٰ. اس لیے تو مولا نے ولید کے دربار میں کہہ دیا تھا کہ یزید کو لکھ دے، میں تیری بیعت تو بیعت کروں کس طرح، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بابے
تیرے جیسا تیرا بابا نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں، انبیاء کے وارثوں کا ہاتھ ہے۔ لکھ دے یزید کو، جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیا کیسے کروں؟ حسین نے، میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا کہ حسین نے کربلا میں رخساروں سے نقاب ہٹائے ہیں، کربلا میں آ کر۔ اور میں چاہتا ہوں ذرا آج 10 سے 15 منٹ کے مسائل بھی میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ زیادہ صاحب رونے کی راتیں ہیں، رونے کے دن ہیں۔ معاملاتی زندگی میں ذرا فرق ہونا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کر پتا ہونا چاہیے کہ یار اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، اس طرح کی اپنی کیفیت بنانی۔ آج جھولا برآمد ہونا ہے، جھولے کے مسائل نہیں، اس کے پڑھتا ہوں جس کو ماں نے موزوں کے ساتھ مانگا تھا۔ علماء ذاکرین ہمارے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی گھر میں تشریف لائے۔ اقبال شاہ ذاکر کا جملہ ہے، پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بیوی ام فروا قدموں پر گری، کہنے لگی مولا بیٹا چاہیے۔ مل فرماتے فروا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، وہ خدا بہتر جانے کا تو ضرور بیٹا دے گا۔ کہنے لگی مولا نہیں، بیٹا چاہیے تو بھی چاہیے۔ کہنے لگا فرما میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ بی بی فروا نے رو کر کہا جو میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی ہوا وقت تو وہ بھی واقعہ تمہیں سناؤں گا۔ جو میرے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتا۔ حسن مجتبی دے کر فرماتے فروا تیرا ہمارے بارے میں یہ عقیدہ ہے، جا ہم نے تجھے بیٹا عطا کیا۔ اور فرما یہ بات یاد رکھنا، جو ہمارے ذہن میں آ کر ہمارے مقابلے میں اپنا عقیدہ درست نہ رکھے ہم اسے خالی لوٹا دیتے ہیں۔ اب روایات یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرا، وہی ہاتھ بی بی ام فروا کی پیشانی پر پھیرا اور کہا جا حجرے میں چلا جا، بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ ادھر بی بی حجرے میں گئی، جب حجرے سے واپس آئی سفید کپڑے میں ملبوس چھوٹا سا شہزادہ امام حسن کے ہاتھوں پر آیا۔ امام حسن نے دیکھا، امام حسن رو کر کہتے ہیں میں حسن ہوں، اس کا نام میں قاسم رکھتا ہوں، اس کا نام میں قاسم رکھتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے حسن کے ہاتھوں پر قاسم تھا۔ امام حسن نے ایک ایسا کام کیا کہ ماں کو حیران کر دیا۔ امام حسن نے بیٹوں کے جوڑ چومنا شروع کیے، بیٹے کے جوڑ چومنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ ام فروا دیکھ کر کہتی ہے اللہ نے موزوں کے ساتھ بیٹا دیا ہے، آپ نے رخسار بھی نہیں چوما، جوڑ کیوں چومتے ہو؟ حسن رو کر کہتا ہے کیا کروں، اس کے جوڑ بڑے نرم ہے، گھوڑوں کے سم بڑے سخت۔ اللہ اکبر، اللہ سے مدرتا اجرکم لیتا، کیا کروں؟ کوشش کرنا ہائے آپ کی نکل آئے۔ یہ ہائے بی بی کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ کیا کروں، اس کے جوڑ بڑے نرم ہیں، گھوڑوں کے سم بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ آ گیا قربانیوں والا دن، آ گیا جہاں ہر کوئی اپنی قربانی پیش کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی ام فروا دے کر کہتی ہے قاسم جا میدان میں اور میری طرف سے قربانی پیش کر۔ ادھر قاسم آیا حسین کے پاس، کہنے لگا چچا جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں۔ امام حسین دوسری طرف منہ کرتے اور رونا شروع کر دیتے۔ اب ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ قاسم کو اجازت نہ ملی، فروا نے قاسم کو دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے ہائے قاسم ابھی بھی تو زندہ ہے؟ قاسم رو کر کہتا ہے اے قاسم اب رو کر کہتے ہیں اماں جان کیا کروں، اجازت چچا نہیں دیتے، بیٹھنے آپ نہیں دیتی، یتیم کدھر جائے؟ اب تاریخ کہتی ہے بی بی فروا کہنے لگی قاسم مجھے بتا، میں اجازت دلواتی ہوں۔ ادھر قاسم کا ہاتھ پکڑا فروا نے، حسین بادشاہ کے پاس آئی۔ جب حسین نے دیکھا بی بی فروا رہی ہے، یہ شرفا خاندان کا وطور تھا،
کہ جو بڑی بھابیاں ہوتی تھی وہ اماں کی جگہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور کہا کہ اماں بھرجائی میرا سلام ہو. بی بی فضا رو کر کہتی ہے حسین اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے قاسم تو بچہ ہے، میں اسے نہیں بتاتا، آپ تو ماں ہیں، مجھے بتائیے کہ اس کے جانے سے میں سکھ میں رہوں گا، اس کے جانے سے میرے دو نقصان ہوں گے، ایک میری ماں کے بال کھل جائیں گے، ایک میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی. تاریخ کہتے ہیں جس طرح قاسم کو اجازت ملی، بی بی نے جو حسن کی وصیت تھی اس کے مطابق بازو پہ ایک تعویذ بنا تھا، وہ تعویذ کھول کر حسین کے حوالے کیا. حسین نے تعویذ کو پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا تھا اے حسین، جب قربانیوں والا دن ہوگا، جب ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہوگا، تو قاسم کو میری جانب سے قربانی کے لیے پیش کرنا. اب عزیزان محترم ختم کر دی گفتگو، آ گیا قاسم میدان میں. اب ایک مرتبہ قاسم نے فوج اشقیاء کو ایسے مارا جیسے مارنے کا حق تھا. اب ایک مرتبہ عمر و سعد نے کہا ارزق کہ جا قاسم کو فنار کر. ارزق کے چہرے پہ جلال آیا، کہنے لگا میرے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، وہ اس کو قتل کر دے گا. عمر سعد نے کہا چل بھیج کے دیکھ لے. ایک مرتبہ ارزق کا ایک بیٹا آیا، شہزادے نے فنار کیا، دوسرا آیا، دوسرا بھی فنار کیا. چاروں کے چاروں بیٹوں کے جب لاشیں ارزق نے تڑپتے دیکھے، ارزق خود میدان میں آیا. ادھر ارزق کا میدان میں آنا تھا، ادھر عباس نے اپنے گھٹنے کربلا کی ریت پہ لے گئے. ایک مرتبہ عباس رو کر کہتے آقا بیٹے کو بلا، نوکر کو بھیج، ارے وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا ہے. حسین رو کر کہتے ہیں عباس آج تو دعا مانگ اور میں آمین کہوں. العظمت للہ، آج تو دعا مانگ اور میں آمین کہتا ہوں. عباس نے کہا میرے اللہ میرے یتیم کی مدد فرما. ادھر حسین کے چشم بدور میں حسن کے لال نے ارزق کو فنار کیا. اب قریب تھا کہ فوج اشقیاء کی صدائیں بلند ہوئی، ارے اس شہزادے کے قریب نہ جاؤ، دور سے پتھر مارو، اس کے قریب نہ جاؤ، دور سے نیزہ مارو. اب سنو گے جملہ، رونے کے لیے کافی یہ جملہ ہے. دائیں جانب فوج کھڑی ہو گئی، بائیں جانب فوج کھڑی ہو گئی، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی. اب نازک بدن تھا، دائیں جانب کے تیر بائیں جانب نکل گئے، بائیں کے تیر دائیں جانب نکل گئے. اب ایک مرتبہ قاسم نے رو کر صدا دی چچا میں زین سے زمین پر آ رہا